نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور اس کے فضل و کرم سے ہمارے تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ ہم لوگ سورہ الیونس پر ہیں، سورہ الیونس پر ہم لوگ شروع کر رہے ہیں، جس کی پہلی آیت پر ہم لوگ غور کریں گے۔ ربی یسر و تعسر و تمم بالخیر ربک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ الف لام را، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، کسی انسان کا نہیں، کسی اور مخلوق کا نہیں۔ یہ کلام اس کا ہے جو تمام مخلوق کا خدا، جو تمام مخلوق، پوری دنیا، پوری کائنات کا جو واحد مالک ہے، جو ہم سب کا خدا ہے، اس کا کلام ہے۔ اور اس کا کلام آج اگر ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ آپ یہ سوچیں کہ وہ خالق، وہ مالک جو پوری کائنات کا رب ہے، ہم اس کے کلام کو سننا کیا ہمارے لیے یہ ایک معجزہ نہیں ہے؟ کیا ہم سن سکتے تھے؟ کیا ہم اس لائق، اس قابل ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کہہ لیا جائے کہ رحم ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام ہم تک پہنچایا، اور ہم تک پہنچانے کے درمیان میں ہمارے آقا رحمت دو جہاں، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے ذریعے، یعنی کہ یہ قرآن اتنی ایک زبردست، اتنی بڑی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ پر اتاری جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کا سینہ مبارک اس قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وسیع کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ ان کے اوپر اللہ کا کلام اترا اور ان کے سینے مبارک میں وہ چیز رہی، اور ان کے پھر زبان مبارک سے ہم تک پہنچی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس کلام کا، اس کتاب کا خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تمام آیتیں جو ہیں کہ بے شک بڑی حکمت والی ہے، اور بے شک بڑی حکمت والی ہے۔ اس لیے اس کلام کو، یعنی کہ قرآن پاک کو، ہمیں جو ہے کہ بڑے غور سے سننا ہے، فکر کرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے اور لوگوں تک پھیلانا ہے۔ اسی بات پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم لوگ جو کچھ بھی یہاں پر پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، برائے مہربانی اس کو اوروں تک بھی ضرور شیئر کریں انشاءاللہ تعالی۔ آگے، کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے، اور جو ایمان لے آئیں ان کو یا خوشخبری سنائیں کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر و مرتبہ ملے گا۔ الحمدللہ۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ اب دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ اس وقت
کی بات کو یعنی کہ جو ہو رہا تھا اس کو قرآن میں بیان کر دیے، کس طریقے سے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا، اپنے رسول سے نوازا ہے نا، اور جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہہ لیا دیکھیں اس زمانے جہالیت میں جہاں تمام جہالیت اور تمام طرح کی برائیاں پھیلی تھی، کن برائیوں کو اگر ہم لوگ یہاں پر بیان کریں تو مزید وقت لگ جائے گا اس کو بیان کرتے کرتے، لیکن ایک مختصر میں ہم لوگ یہ سمجھ لیں کہ وہ دور جہالیت کا تھا، جہاں نہ کوئی انصاف تھا، جہاں نہ کوئی رحم دلی تھی۔ ایک موٹا موٹی سمجھ لیجیے کہ اگر ایک قبیلے کے ایک شخص نے کسی کو مار دیا تو جو ہے کہ پورا کا پورا قبیلہ اجاڑ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ لوگ اس قدر مطلب کہ کہتے ہیں کہ ایسا تھے کہ اگر ایک پرندہ کسی کے کھیت سے اڑ کے دوسرے کے کھیت پہ آ کے بیٹھ جاوے تو اس بات پہ جنگیں ہو جاتی تھی، نہ عورتوں کا کوئی قدر تھا، نہ معصوم بچوں پہ کوئی رحم تھا، نہ انصاف کا کوئی معاملہ تھا، بس معاملہ تھا تو طاقت کا ہے نا، اور بھی دیگر کئی جو ہے کہ چیزیں تھیں ہے نا۔ بہرحال اگر آپ سب پرانے زمانے کا اگر تمام چیزوں کو نکال کے دیکھیں گے کیا کیا گھٹیانوسی، کیا کیا جو ہے کہ پاکھنڈی پن اور کیا کیا چیزیں چلتی تھی ہے نا، کبھی جو ہے کہ عبادت کے نام پر تو کبھی کچھ کے نام پہ، کبھی کچھ کے نام پر، بڑی چیزیں جو ہے کہ برائیاں ہی برائیاں تھیں، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام پہلے نہیں تھا، اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے، ہم سب اس چیز کو جو ہے نا کہ ذہن نشین کر لیں کہ اسلام 1400 سال پہلے سے نہیں آیا، اسلام تو تب سے آیا جب سے یہ کائنات، یہ دنیا بنی، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اسلام رہا، مگر ہے کیا کہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے کہ شیطان بھی تھا، اور شیطان نے بھی جو ہے کہ برگلانے کا، بہکانے کا، بھٹکانے کا، گمراہ کرنے کا تو وعدہ کر کے آیا ہے نا، تو یہ برابر انسانوں کے بیچ میں رہا اور انسانوں کو گمراہ کرتا رہا، اور ہر زمانے میں، ہر دور میں بعض انسان ان کے غفلت میں پڑ گئے اور گمراہ ہوتے چلے گئے، اور وقت وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس غفلت میں پڑے انسانوں کو جگانے کے لیے ہر دور میں اللہ نے نبی کو بھیجا، انہی میں سے انہی انسانوں میں سے، انہی کے لوگوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو بہتر پایا، اس حالات میں، اس وقت میں سب سے نیک جس کو پایا، جس کو اپنا جو ہے کہ نیک بندہ سمجھا، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم کی، احسان کی، نبوت اتاری اور یہ کہہ کے بھیجا کہ جاؤ قوم کو سمجھاؤ، جاؤ قوم کو سمجھاؤ، ہے نا۔ تو وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی بھیجتے رہے، جنہوں نے مانا تو مانا، وہ ایمان لائے، جنہوں نے نہیں مانا وہ غفلت میں پڑے رہے، انہوں نے جو ہے کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ بڑا بدسلوکی کی، کئی طریقے سے بدسلوکی کی، جس میں قرآن پاک میں ایک مختصر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بریف بھی کر دیا، بتا بھی دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کہ ہمیشہ سے اللہ نے اپنے کہہ لیا جائے کہ اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو اپنا پاک نبی بنایا اور قوم کو سمجھانے کے لیے بھیجا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے یہ وقت کا بھی جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت میں پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں، پورے مخلوق میں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ پوری کائنات میں سب سے بہترین اپنا بندہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا،
اور یہاں تک کہ تمام نبیوں کے تمام رسول کے امام بھی بنایا، یعنی ان سب کا سردار. اور الحمدللہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس نبی، یعنی کہ ہم اس نبی، اللہ کے اس نبی کے امتی ہیں جو تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا سردار ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ ایک طرح سے دیکھیے ہماری یہ خوش نصیبی ہے. اور بد نصیبی تب ہو جائے گی جب ہم ان کی بات کو، ان کے طریقے کو، ان کے ہر ایک سنت کو اگر ہم نہ مانیں، نظر انداز کریں یا ہم نہ جاننے کی کوشش کریں تو یہ ہماری بد نصیبی ہو. اسی طریقے سے اس زمانے میں جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے اور اس کا نتیجہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، دوزخ ہے، جو بہت ہی نہایت ہی بری جگہ ہے، جو نہایت ہی بہت بری جگہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جا کے اپنے قوم کو بتا دو، تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کو بتایا ہے نا. اچھا، اور یہ بھی بتایا ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو ایمان لائے اللہ پر اور جو اسی ایمان کے ساتھ زندگی گزارے اور اسی ایمان کے ساتھ ان کی فوت ہوئی، جنہوں نے میری بات مانی، جنہوں نے ان برائیوں کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ نے منع کیا ہے، ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جنت انہیں اللہ عطا فرمائے گا. وہ جنت کیا ہی بہترین جگہ ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے رسول ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہلوا کے بھیجا کہ آپ اپنے قوم کو بتا دیں. جب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو بتائی تو جو منکرین تھے، جو نہ ماننے والے تھے، جو مشرک تھے، ہے نا، وہ جو ہے کہ وہ تو انہیں تو انکار کرنا تھا، انہیں تو نافرمانی کرنی تھی، کیونکہ وہ تو خود اس قدر بہکے ہوئے تھے کہ انہیں کوئی نیک بات بتاوے، کہے، سمجھاوے تو ان کے دماغ میں وہ بات جانی ہی نہیں تھی. تو اپنی غفلت میں آ کے، اپنی اسی جہالیت میں رہ کر کے انہوں نے کئی طریقے کا الزام لگایا. یہ بھی الزام لگایا کہ وہ جو ہے یہ تو سراسر جو ہے کہ جادو ہے. مطلب الزام لگانے کا کیا ہے، کچھ بھی لگا دو، کچھ بھی بول دو، بغیر سوچے سمجھو بول دو، ٹھیک ہے نا. تو جو کافر تھے، جو منکرین تھے، انہوں نے تو کہا کہ جادو ہے. انہوں نے یہ حضور پر بھی یہ بھی الزام لگایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی ہیں، یعنی کہ انہوں نے کمنٹ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا، انہی کو نبی بنایا. اب دیکھیے کیسے کمنٹ لوگ کرتے ہیں نا بھی لوگ. تو اس زمانے کے جو کفار، قریش کے جو کفار تھے نا، انہوں نے اس طرح کا کمنٹ کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تعجب میں کیوں پڑھیں؟ میں نے انہی میں سے اگر اپنے ایک بندے کو نبی بنا کر کے بھیجا تاکہ تمام حقیقت بات انہیں بتا دی جائے جو وہ بھول چکے ہیں، جس سے وہ گمراہ ہو چکے ہیں، انہیں یاد دلا دی جائے، انہیں بتا دی جائے. تو وہ تعجب کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے اگر ہم کسی اور کو بھیجتے تو کیا وہ مان لیتے؟ تو کیا وہ اس پر یقین کر لیتے؟ جبکہ آپ انہی کے بیچ کے ہیں، انہی کے ساتھ رہے ہیں، انہیں آپ کا نسب بھی معلوم، آپ کا خاندان بھی معلوم، آپ کا کردار بھی معلوم کہ آپ کس قدر سچے رہے، آپ کس قدر سچے رہے ہیں، یہ سب جانتے ہیں. آپ نے کبھی کسی کے ساتھ جو ہے کہ برا نہیں کیا، کسی کے ساتھ جو ہے کہ برائی کا تصور بھی نہیں کیا، کسی کو آپ نے گمراہ نہیں کیا، کسی کے ساتھ آپ نے کوئی طرح کا جو ہے کہ
ان کے مال میں، ان کے ساتھ کلام میں، ان کے ساتھ رہن سہن میں کسی بھی طرح کا تجاوز نہیں کیا۔ ہمدردی، محبت اور اخلاق تو ہمارے حضور میں بھری پڑی ہوئی تھی۔ کبھی انہوں نے کوئی ایسا جھوٹ کبھی زمانے سے بھی نہیں، کبھی بچپن سے لے کر کے کبھی اپنے کسی بھی دور میں کبھی جھوٹ کو انہوں نے بولا ہی نہیں۔ اور یہ بات تو ان کے پورے تمام لوگ جانتے تھے، اور یہ لوگ بھی جانتے تھے جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ ابو سفیان، اور بھی صرف ابو سفیان کی کیا بات کرے، تمام اگر دیکھا جائے، ابو سفیان اس وقت جب کہ ایمان نہیں لایا تھا اور دشمن تھا، جب وہ روم کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور روم کے بادشاہ ہرقل جب اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا، تو وہ جبکہ دشمن ہوتے ہوئے بھی جو ہے کہ نہیں کہا کہ نہیں، مطلب اس نے نہیں کہا کہ ہاں کبھی جھوٹ بولا، انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں پایا کہ حضور نے کبھی جھوٹ بولا، جبکہ وہ دشمن چاہتے تو بول سکتے تھے۔ یہ تو اتنی بڑے وہ پاک ذات کہہ لیا جائے کہ وہ پاک، وہ اتنے بڑے جو ہے کہ اعلیٰ جو ہے کہ اللہ کے بندے تھے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا، رسول بنایا۔ اور بالخصوص جو ہے کہ ان کی کہہ لیا جائے کہ ان کو دنیا میں لانا، کائنات میں لانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک فیصلہ تھا، اور اس کی تیاری تو شروع سے چل رہی تھی، جب سے کائنات بننے کا مطلب کہ اللہ کے نے پلان کیا تبھی سے۔ بہرحال اس میں بہت طویل بات ہو جائے گی، ہم آتے ہیں اپنے مختصر بات پہ کہ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لے آئے ان کو یا خوشخبری سنائے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر مرتبات ملے گا۔ کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ سری جادوگر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے، بے شک بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بات ہمارے لیے کلیئر کر دیا۔ اب ہم اور آپ نہ سمجھیں، نہ اس پہ غور کریں، نہ فکر کریں تو ہم بد نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اللہ نے سب سے پہلے کلیئر کر دیا کہ کوئی شک نہیں کرنا، تمہارا رب اللہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا یہ آسمان اور زمین پوری چیزیں ہم نے بنایا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مجھے زیادہ وقت نہیں لگا تمہارے اعتبار سے، یعنی تم جس دن رات کو تم جیسے مانتے ہو صبح اور شام اور 1 دن اور 2 دن، تمہارے اس گنتی کے اعتبار سے مجھے صرف 6 روز لگا۔ 6 روز میں سے پوری کائنات یعنی کہ صرف اتنا ہی نہیں جتنا ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم جتنا پڑھتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ، اس کے کائنات اتنا وسیع ہے، اتنا بڑی ہے کہ ہم آج تک اتنا زمانے کے بعد بھی سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کی کتنی طرح کی اوریجن ہیں ہم ابھی تک جو ہے کہ کاؤنٹ نہیں کر پائے، ہے نا؟ ہر دفعہ ایک نئی اوریجن نکل آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سوچا جائے اس طرح سے پوری کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا جو بنا دیا، محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 6 روز میں بنایا۔ 6 روز کا معنی یہ ہوا کہ ہم جسے 1 روز کہتے ہیں اس حساب سے
اور اسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج بنایا، چاند بنایا اور تمام مخلوق کو بنا دیا. اور اس کی بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ عرش پہ جا بیٹھا. عرش پہ جا بیٹھا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اس کی سلطنت جو ہے کہ عرش پہ ہی رہ گئی، نہیں، وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے اور پوری کائنات کے نس میں، اور اسی کے حکم سے تمام چیزیں اسی کے حکم سے جو ہے کہ چل رہی ہیں. اسی کے حکم سے سب چیزیں ٹکی ہوئی ہیں، اسی کے حکم سے ہر چیز اپنے اپنے اعتبار میں اپنے اپنے دریا اس میں کلاس میں چل رہے ہیں. مگر اس نے اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنا لیا. آج ہر کوئی، جیسے فرض کیجیے کہ ایک ڈرائیور پائلٹ ہے نا، کیا کرتا ہے؟ ٹرین لے کر کے جاتا ہے، کہاں جاتا ہے. کبھی وہاں ڈیوٹی ختم ہو گئی، وہاں رک گیا، وہاں ختم ہو گئی، وہاں ٹھہر گیا، وہاں رننگ روم ہے، وہاں ان کے رہنے کی جگہ، لیکن اس کا پھر بھی ایک فائنل ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. اسی طرح سے ہر ایک کا ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. ہم دنیا کے کسی بھی طویل کہیں بھی جگہ چلے جائیں، لیکن ہمارا ایک ہیڈ کوارٹر ہے، ہمارا ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ایک ہیڈ کوارٹر بنا، یا پہلے کہہ لیا جائے آفس بنا. ورنہ اللہ کی تو پوری کائنات میں اس کا جو ہے کہ جلوہ ہے، اور اس کی کہہ لیا جائے کہ حکومت ہے، اور اس کا کہہ لیا جائے کہ حکم پوری کائنات میں ہے. اس کی کرسی تو پورے جو ہے کہ پورے کائنات میں چھائی ہوئی ہے. بہرحال وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ ہر کام کی پلان کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی چیزیں مشکل نہیں، بس اس نے پلان کیا اور اس نے کہا ہو جا، چیز ہو جاتی. اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں. دیکھیے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور کلیئر کر دیا تاکہ ہمارا نظریہ کھلے. اس کی اجازت کے بغیر، کس کی اجازت کے بغیر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے اجازت دے گا وہی سفارش کر سکتا ہے، ورنہ کوئی اور نہیں. تو ہم لوگ اس بات پہ غور کریں کہ ہم کبھی بھی کسی کے بات میں آ کے، غفلت میں آ کر کے ایسا نہ سوچیں کہ فلاں ہماری سفارش کر دے گا اور ہماری مغفرت ہو جائے گی اور ہم جنت چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اول تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات اپنے فیصلے پہ رکھا ہے کہ میں جسے چاہوں گا اسے جنت جہنم بھیجوں گا، اور میں جسے کہوں گا وہی جو ہے کہ سفارش کر سکتا ہے. اور بے شک وہ اللہ کے پیارے رسول ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جیسا کہ آگے باتوں میں بیان کیا گیا انشاءاللہ. بے شک اس کے سوا اور کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ جسے اجازت دے گا بس وہی سفارش کرے گا، ورنہ اور کوئی نہیں. کسی میں اتنی قوت، کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھتے ہیں. ایسا اللہ تمہارا رب ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اپنا انٹروڈکشن، ایسا اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو. ہے نا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دے دیا. ٹھیک ہے نا. اب تم اس کی عبادت کرو. یہ اللہ کا نصیحت بھی ہے، حکم بھی ہے، فرمان بھی ہے، احکام بھی ہے نا، کہ اللہ کی تم عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں. کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ اس کے باوجود بھی نصیحت تم نہیں پکڑتے. تمام چیزیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے سامنے رکھ دیے ہے نا، اس کے باوجود بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا. آگے دیکھتے. تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اب دیکھیے اللہ کا ڈکلریشن. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں پوری دنیا کے تمام مخلوق، تمام انسان و جن کو، تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. بے شک اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے.
یعنی کہ وہ مالک کائنات، وہ خالق، وہ پورے رب جو پورے عالم کا رب ہے، اس کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے، کسی ایسے ویسے کا نہیں، نعوذ باللہ۔ وہ جو پورے کائنات کا رب ہے، پورے کائنات کا مالک ہے، جو خدا واحد، اس کا وعدہ ہے۔ اور وہ وعدہ کیا کر رہا ہے کہ تم سب کو، یعنی ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، صحیح بات ہے نا، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے بارے میں کہا کہ میں پورے کائنات کا رب ہوں، میں نے پورے کائنات بنایا ہے نا۔ بولنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کتنے دن میں، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں نے 6 دن میں، جسے تم دن اور رات کہتے ہو، میں نے اس طرح سے 6 دن میں پوری کائنات کو بنا ڈالا، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو تم سب کو میرے پاس آنا ہے، تم سب کو میرے پاس آنا ہے، ایک دم یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس میں کوئی بھی طرح کا کشمکش یا کوئی بھی طرح کا سوچ نہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی کہتا، ہمارے سوال کرنے سے پہلے وہ جواب دے دیتا۔ ہم سوال کر دیتے ہیں نا، کہہ رہے ہم تو مٹی میں چلے جائیں گے، گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پھر کیسے ہم اٹھیں گے؟ یا پھر کوئی کہتا ہے کہ ہم جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، راکھ پانی میں مل کر کے غبار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر کیسے اللہ ہم کو اٹھائے گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے میں نے تمہیں پہلی بار اٹھایا، پہلی بار اٹھایا۔ بھائی کیسے اٹھایا؟ ہم انسان کو کیسے اس نے پیدا کیا نا بھائی، تو جیسے پیدا کیا ویسے دوبارہ پھر پیدا کر دے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ قطعی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے بنایا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا حضرت آدم کی پسلی سے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بنا باپ کے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیز کو دلیل دی کہ دیکھو میری قوت، دیکھو میری قوت، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ ماں کے پیٹ میں کیا جاتا ہے؟ کیڑا جاتا ہے، وہ کیڑا ایسا کہ جس کیڑا کو اگر ہم یہاں دیکھ لیں وہ گندگی ہم سمجھ کے اس کو دھو ڈالتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کیڑے میں، اس ایک کیڑے میں ایسی قوت، ایسی وہ اپنی قدرت سے جو ہے کہ اس کو نہ کہ پورا جسم بناتا، اس کو شکل بناتا، اس کو عقل دیتا، اس کے دلوں کو دھڑکن دیتا، اس کی تمام چیزوں کو بنا دیتا ہے، اور یہاں تک کہ جو ہے کہ اسے جو ہے کہ باقاعدہ جو ہے کہ اسے دنیا میں یعنی کہ پیدا کرتا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت جو ہے کہ اس کو بچہ سے پھر بڑا اور اس کے بعد پھر بوڑھا اور ضعیف اس کے بعد ختم۔ تو ایسی قدرت رکھنے والا وہ مالک کیا ہم کو دوبارہ نہیں پیدا کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی جب من میں یہ بات خیال آیا تو ایک وقت جو ہے کہ وہ اپنے سواری کے ساتھ کہیں سے گزر ہوا اور پھر وہ سو گئے۔ پھر جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو گدھا تھا، یعنی کہ جو سواری تھا، جو بھی سواری تھا ہے نا، اس کا جو ہے کہ نام و نشان ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹفن میں جس میں کھانا تھا وہ کھانا بالکل تر و تازہ، وہی آئی، پوچھا گیا
کہ بتاؤ تم کتنی دیر سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام بولے ہوں کچھ ہی لمحہ۔ انہوں نے بتایا کہ نہیں، تم 100 سال تک سوتے تھے۔ 100 سال تک۔ دیکھو یہ تمہارا جو جانور جو تمہارا سواری ہے نا، دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرتا ہے۔ اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام وہیں پہ کھڑے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا کہ اس کی ہڈیوں کو پہلے کلیئر کرتے ہیں، ہڈی آپس میں جڑتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ اس میں لتھڑا بنتا ہے، نسیں بنتی ہیں، خون کا دوران چالو ہو جاتا ہے، اس کے بعد اور گوشت بنتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر اسکن چڑھتی ہے، چمڑا چڑھتا ہے، اور وہ جو ہے کہ سواری اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے زندہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھ ایسے ہی ہم پیدا کریں گے دوبارہ۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلام اللہ تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کچھ دکھائیے کیسے آپ پیدا کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے کہ کچھ پنچھیوں کو لے لو اور ان کو ذبح کر دو، اور ان کے جو ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور سب کئی ایریا میں پھینک دو۔ انہوں نے ویسا ہی کیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ تم سب پرندے کے نام لکھ کے بلاؤ، اور جب وہ بلائے تو وہ پرندہ ہوتا وہ چلا آئے۔ اللہ نے کہا کہ ایسے، اللہ نے کہا ایسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اوپر الزام لگا اپنے ہی بھائی ہارون علیہ السلام کو لے کر کے۔ اللہ کا حکم ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام کبھی سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ نہیں میں اپنی موت مرا ہوں، مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مارا۔ کتنی دلیلیں ہیں اور کتنی دلیلیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں، اور اگر تم نست نابود ہو جاؤ گے تو ہم طاقت رکھتے ہیں کہ تمہیں واپس ویسے ہی ہم اٹھا لے، جیسے اٹھا کھڑا کر دیں جیسے ہم پہلے کیے تھے۔ اور وہ دن قیامت ہوگا، وہ دن قیامت ہوگا۔ قیامت کے روز ہر ایک کوئی جتنے لوگ بھی دفن ہو گئے یا خاک میں مل گئے یا جل کے راکھ ہو گئے اور ان کے راکھ تمام پھینک دی گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کوئی بچے گا نہیں، کوئی بچے گا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بات بچے گا نہیں، یہ کیونکہ اس رب کا وعدہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے ہمیں بنایا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ وعدہ بالکل سچا ہے۔ تو یہ آپ یہ مان لیں کہ قیامت جب آئے گی تو ہم سب کو اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اچھا، اب کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، انصاف کے ساتھ جزا دے گا، یعنی کہ وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں جزا، انہیں انعام دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کے لیے یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور دردناک عذاب ہوگا، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب سے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ آگے دیکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا، اور چاند کو نورانی بنایا، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کیے، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں، یعنی کہ جو عقل مند ہیں، جن کو سمجھ ہے، وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاند بنایا، سورج بنایا، تمام جو چیزیں بنائیں
اپنی قدرت سے بنائی. کوئی کسی میں ایسی طاقت نہیں جو ایسی چیز بنا سکتا ہو. اچھا، اور یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے. اگر ہم دیکھیں تو ان چیزوں سے ہمیں کتنا فائدہ ہے. یہاں تک کہ ہم اگر دن اور مہینہ اور سال جو دیکھتے ہیں تو انہی کی گنتی، انہی کے اعتبار سے ہم گنتے ہیں نا بھائی. ٹھیک ہے، تو جو عقل مند ہے، جن کے پاس علم ہے، اچھی سوچ سمجھ ہے، وہ انہیں سمجھ میں آئے گا. جن کے پاس اچھی سوچ سمجھ نہیں ہے، جن کو عقل ہی جن کی ماری جائے، وہ کیا کریں گے؟ وہ خالی ہر جگہ ہر کام میں اڑنگا لگائیں گے اور خود کو ہوشیار بنیں گے. تو خود کو ہوشیار بنیں گے، ہر جگہ اڑنگا لگائیں گے، ہر ایک چیز میں انکار کریں گے، اپنی بات کو سچ رکھیں گے. تو کیا ہوگا ان کا انجام؟ اللہ نے ان کا انجام بتا دیا. اگر تم نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں گئے تو کیا ہوگا انجام؟ تو یہ ہرگز نہ سوچنا کہ تم اٹھائے نہ جاؤ گے. تم اٹھائے جاؤ گے اور تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے لائے جاؤ گے اور پھر تمہارا فیصلہ ہوگا. بلا شبہ رات اور دن کے ایک بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں. ان سب کے لیے جو ہے کہ رات اور دن ہے نا کے بعد ایک کے بعد دیگرے آنے، جتنے بھی رات اور دن آتے ہیں، یہ تمام چیزیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں ہے نا جو اللہ کا ڈر رکھتے ہوں. بے شک اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ رات دن کے الٹے پھیرنے اور جو کچھ خدا نے آسمانوں اور زمین میں بنایا ہے پرہیزگاروں کے واسطے بہترین نشانیاں ہیں. اوکے، آگے. جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور ڈکلیریشن دے رہے ہیں اور یہ بات کو ہم تمام لوگ سن لیں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سن کر کے اس کو پھیلاویں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، یعنی کہ جو اس بدگمانی میں جی رہے ہیں، جو اس شک میں جی رہے ہیں، جنہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ہم نے تو بھئی اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، ہم نے تو بس زندگی جو گزار لیں گے، جو مزے مستی کر لیں گے، اس کے بعد مر جائیں گے، مٹی میں چلے جائیں گے یا خاک ہو جائیں گے، بس کہانی ختم. تو نہیں، کہانی ختم نہیں ہے. اگر تمہیں یقین نہیں ہے اور دنیاوی زندگی پر ہی تم راضی ہو گئے اور بس یہ دنیا کی زندگی پر تم خوش ہو اور اسی کو تم اپنا اسی میں مزہ مستی میں لگے ہوئے ہو ہے نا، اور اسی میں تم اپنے جی لگا بیٹھے ہو، تو یہ لوگ ہماری آیت سے غافل ہیں اور یہ غفلت میں جی رہے ہیں اور ان کو سچ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ایسے لوگ جو غافل ہیں ان چیزوں سے وہ اپنے غفلت سے باہر آئیں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں کو قیامت میں ہماری حضوری کا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری حضوری کا ٹھکانہ نہیں اور دنیا کے چند روز زندگی سے نہال ہو گئے، اسی پر چین سے بیٹھے ہیں جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. یعنی کہ آیتوں سے جو غافل ہیں وہ دنیاوی زندگی میں اپنا موج مستی میں لگے ہوئے ہیں اور بھول چکے ہیں. بلکہ ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ بھئی آج ہم کس عمر میں ہیں، آج سے 10 سال پہلے ہم کس عمر میں تھے اور آنے والے 10 سال میں کیا ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا ہم کل کے تاریخ میں بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور جب نہیں ہوں گے تو کہاں جائیں گے، اور جہاں بھی جائیں گے تو وہاں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تم کو اٹھائیں گے، ہم وہاں سے تم کو اٹھائیں گے. تو یہ دنیا جو انسرٹین ہے، جس کی کوئی سرٹنٹی نہیں ہے، جس کا کوئی پرٹیکولر یہ نہیں ہے کہ ہم کب تک جیئیں گے ہے نا، یہ انسرٹین لائف کے لیے ہم اگر اپنے آپ کو اس میں مشغول کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں ضائع کر دیتے ہیں، اس زندگی جو ہمیشہ برقرار رہنے والی ہے اس کی تیاری نہیں کرتے ہیں، اس کو بھلا کر کے اس میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ یاد دلا دیا. اور یہی ہے
یہی اس دور میں تھا جب یہ قرآن پاک کے ہم لوگ ابھی اس سورہ کی جو آیت شروع میں پڑھی، یہی وہ دور تھا کہ وہ لوگ یعنی کہ کفار قریش جو کہ غفلت میں تھے اور بھول چکے تھے کہ انہیں مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانا بھی ہے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے اس بات کا انہیں بالکل فکر ہی نہیں ہوتا ہے، اس بات کا فکر ہی نہیں ہوتا ہے کہ انہیں مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد ہر ایک چیز کا فیصلہ ہونا بھی ہے۔ تو یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ایک روشن دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن پاک ہمارے لیے ایک معجزہ ہے کہ ہم اسے پڑھیں، ہم اسے سنیں اور ہم اس پہ غور کریں اور اپنے لوگوں کو بھی بتاویں کہ دیکھو حق کیا ہے۔ اللہ تمام باتوں کو بتا دیا، اپنے بارے میں بھی بتا دیا اور آنے والے وقت کے بارے میں بتا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس آیتوں کے وسیلے سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ہدایت دے، ہمیں گمراہی سے بچائے، ہمیں جو ہے کہ شر سے بچائے، ہمیں جو ہے کہ اپنے پناہ میں رکھے اور ہمیں ایمان پر ہی جلائے اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ ہو، اور جب ہم اٹھائے جائیں تو ایمان پر ہی اٹھائے جائیں۔ آمین ثم آمین، الہی آمین۔ صدق اللہ العظیم۔